بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نور السماوات والارض یہب الحکمۃ لمن یشاء من عباده ویصرفها عمن یشاء والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلمانوں کی زندگی میں سادہ ہے نا، یہ بات بہت دیتے بیٹھو۔ 10ویں محرم کی بہت بڑی اہمیت ہے، دھیان سے سنیے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ انگریزی میں جنوری سے شروع ہوتا ہے اور مذہب اسلام میں محرم الحرام سے مہینہ شروع ہوتا ہے سال کا۔ اس مہینے کی بھی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ اب ذرا ادھر ہے۔ اور 10ویں محرم الحرام کی یعنی 10ویں محرم کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کی بہت ساری وجہیں ہیں، دھیان سے سنیے۔ ان میں سب سے بڑی وجہ جو مسلمان سمجھتا ہے وہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ یعنی مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے اس لیے یہ مہینہ بڑا ہے، اور اس لیے 10ویں تاریخ جو ہے عزت والی ہے، یہ غلط ہے۔ گویا عام مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے اس لیے یہ دن بہت بڑا ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہے۔ اور یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ مہینہ بڑا ہے، اور اسی وجہ سے یعنی امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ تاریخ بڑی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سمجھنا، زور سے بولو کیسا ہے؟ غلط ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء، 10ویں محرم امام حسین کی شہادت سے بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اس کی یہ دن بہت بڑا ہے۔ امام حسین تو بعد میں پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ۔ ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اسی وقت سے یہ دن بھی بڑا ہے اور یہ مہینہ بھی بڑا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ 10ویں محرم اور 10 تاریخ کا نام ہے یوم عاشوراء۔ اس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ عاشورے کا معنی 10۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دھیان سے سنیے، حدیث میں ہے، اس مہینے کو یعنی محرم کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی پیدائش سے پہلے شہر اللہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ زور سے بولو، کس کا مہینہ؟ محرم کے مہینے۔ امام حسین کی پیدائش سے بھی پہلے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، زور سے بولو، یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا، پہلے سے، ابھی امام حسین پیدا بھی نہیں۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کہلاتی ہے۔ یہی وہ یوم عاشوراء ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء. ذرا حدیث سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا عاشورے کی روزے کی فکر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی فکر دلاتے تھے، جس روزے کی، زور سے بولو وہ کون سے دن کا روزہ تھا؟ عاشورہ کا روزہ. رمضان کے بعد سب سے بڑی فضیلت ہے اس کی. یعنی ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت بیان کر. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عاشورے کے دن 10ویں محرم پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہی عاشورے کا دن ہے. ذرا سب مل کر زور سے بولو، کتنے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 1 سال. جو رمضان المبارک کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ، زور سے بولو، رمضان سے پہلے مسلمانوں پر کیا تھا؟ فرض تھا. جب رمضان کا حکم آیا پھر اللہ نے 10ویں محرم کے روزے کو سنت کر دی. ثواب وہی ملے گا مگر اب روزہ سنت ہو گیا 10ویں محرم کو. تو عاشورے کا روزہ اب نفل ہو گیا. اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا نہ چاہے نہ رکھے. جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. آگے 9 اور 10 دونوں کی فضیلت آ رہی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بصیام عاشوراء ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عنده فلما فرض رمضان لم یامرنا ولم ینہانا ولم یتعاہدنا عنده. رواہ مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کے روزے کا حکم دیتے تھے صحابہ کو، اور ہم کو اس پر شوق دلاتے تھے، اور وہ 10ویں محرم جب آتی تھی تو ہم کو دھیان دلاتے تھے کہ دیکھو 10ویں محرم کا روزہ آ رہا ہے. بس جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی ہمیں زیادہ دباؤ نہیں ڈالا اور زیادہ ابھارا بھی نہیں کہ اب جس کو رکھنا ہے ثواب ملے گا اور جو نہیں رکھے گا بولو اس کو ثواب نہیں ملے گا. اب فرض نہیں رہا، نفل بن گیا، سنت ہو گیا. اور اس کے آنے پر زیادہ کبھی تاکید بھی نہیں کی. بس یہ فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے. یعنی رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورے کا فرض روزہ نفل بن گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی. ہاں سنت ہونے کا حکم ضرور دیا کہ اب جو رکھے گا اس کو ثواب ملے. پہلے تو فرض تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید فرماتے تھے کہ فرض کو نہ چھوڑا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اب دھیان سے سنیے، آپ مکے سے مدینہ آئے، 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا مکے میں، آپ مدینہ تشریف لائے، نفل تو تھا. تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا، مدینے کی یہودیوں کو، کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے. سب مل کر بولو کس نے رکھا تھا؟ یہودیوں نے. مدینے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا یہ بہت بڑا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے چھٹکارا دیا. 10ویں محرم، اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا تھا 10ویں محرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. سب مل کر بولو تاکہ سبق یاد رہے. 10ویں محرم کا روزہ کس نے رکھا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. لہذا ہم لوگ بھی ان کی پیروی میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا، وہ بھی ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جب یہودیوں نے یہ کہا، یہ بات یہودیوں نے کہی کہ ہم 10ویں محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہودیوں کی بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں
کہ تم صرف ایک نبی کو مانتے ہو، ہم تو بے شک بولو ہم اللہ کے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں گے، یہودیوں سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 کے ساتھ 9 ملاؤ، یا جو 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 ملاؤ، 2 سال کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، 2 سال کے گناہ معاف۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جو کرنے کا کام ہے یہ ہے، باقی یہ تعزیے بازیے کھیلنا یہ سب حرام ہے، یہ کام کرنے کے ہیں جو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے۔ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں اور جو گھر بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، میں فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، بس دل سے انشاءاللہ بولو کہ 9-10 کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جمعہ سے نہیں چلائے گا تاکہ لوگ سنیں، جمعہ سے 9-10 دو سنیچر، ہاں تو یاد رکھیں جو باہر لوگ گھر میں سن رہے ہیں انڈیا میں یا باہر، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ انڈیا کے حساب سے جمعہ کو 9 پڑے گا اور سنیچر کو 10 پڑے گا۔ انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ والے جو ہے جمعرات جمعہ رکھیں، جمعرات جمعہ، ان کے ایک دن آگے، یا ان کو معلوم ہے پوچھ لیں اپنے علاقے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ یہود کے علاوہ عیسائی بھی رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے یہ دونوں فرقے صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کو بھی ساتھ رکھوں گا تاکہ یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشورے کا 10ویں محرم کا روزہ رکھیں وہ صرف اس تاریخ کو نہ رکھیں بلکہ 9 اور 10، بولو بھائی زور سے، یا 10 اور 11، 2 دن کا لگاتار رکھیں تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو، ان کی طرح نہ ہو۔ وہ صرف 10 رکھتے ہیں، ہمیں 10 اور 9، 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھنا۔ محترم سامعین، آج ہم کو یہ نیکی کا پتہ نہیں چلے گا، جب قبر میں جائیں گے نا تو ایک ایک سنت کا ایک ایک نیکی پتہ چلے گا کہ یہ نیکیاں کتنی بڑی کام آنے والی، اس وقت ہمیں پتہ چلے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث کرام پیش کی ہیں ان سے یہ حقیقت صاف ہو جاتی، واضح نہیں ہوتی، صاف نہیں ہوتی کہ یوم عاشورہ کی فضیلت امام حسین کی شہادت سے بھی پہلے ہے۔ زور سے بولو، امام حسین کی اور ان کی پیدائش سے بھی پہلے۔ غور کیجئے، 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے۔ یہ جتنے تعزیے منا رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا ہمارے اہل بدعت حضرات ہوں، سمجھے، یہ جو کرنے کا کام ہے 9 اور 10 روزہ رکھنے کا، وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے غیروں کا طریقہ، شیعوں کا طریقہ، تعزیے نکالنا، جلوس نکالنا ہے، ڈھول تاشے بجانا، ناچنا، رنگ اڑانا، عورتوں کو بے پردہ ہونا، راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نماز پڑھ لینا۔ 2-4 آدمی نماز بھی پڑھ لیتے، وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ نماز یہ پڑھنے کی جگہ ہے، روڈ پر جگہ پاک ہو نا، جگہ پاک، مگر مین روڈ پر آپ عالموں سے پوچھ لو، لوگوں کے آنے جانے کے راستوں پر نماز پڑھنا، زور سے بولو، گناہ ہے۔ زور سے بولو، نماز پڑھنا لوگوں کے آنے جانے کے راستے پر، حدیث میں آیا، اس سے ٹریفک جام ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا امام حسین کی شہادت سے پہلے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، یعنی پچھلے نبیوں کے زمانے میں بھی یہ دن بہت بڑا تھا، اور ہم نے تعزیے کو بڑا مان لیا۔ امام حسین کی شہادت سے، امام حسین شہید ہوئے، وہ قصہ تو بعد میں پیش آیا، اور پہلے سے یہود و نصارہ اس تاریخ کو پچھلے نبیوں کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ گویا عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ 10 محرم کو جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ امام حسین کے شہید ہونے کی وجہ سے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ اس دن کی فضیلت اس واقعے سے بھی بہت پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق ایسا ہوا کہ امام حسین کی مظلومانہ شہادت اور ان کا شہید ہونے کا واقعہ اسی تاریخ کو یہ دن تو پہلے سے بڑا چلا آ رہا تھا،
امام حسین کی پیدائش اور ان کی شہید ہونے سے پہلے یہ دن تو بڑا چلا تھا، پھر اللہ کا کرنا ہوا، اتفاق ہوا، زور سے بولو کیا ہوا، کہ امام حسین کی شہید ہونا بھی اسی دن پیش آ گیا، تو اس کو لے کر بیٹھ گئے جاہل لوگ، امام حسین کی شہید ہوئے اس لیے دن بڑھا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس تاریخ کو اور بھی زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی، یعنی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امام حسین کی شہادت بھی اس دن ہوئی اس لیے دن بہت بڑھ گئے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ چونکہ عام مسلمان اس تاریخ کی اہمیت کو اسی واقعے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پس منظر میں بھی کچھ باتیں عرض کروں، دھیان دیجیے حاضرین کرام۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے واقعے کی وجہ سے صرف محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ مسلمانوں نے غم کا مہینہ سمجھ رکھا ہے، اس میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام بھی نہیں کرتے، حالانکہ محرم کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ ہے نہیں، نہ 10ویں محرم کی تاریخ غم کی تاریخ ہے، 10ویں محرم کی تاریخ بھی غم کی تاریخ نہیں، اور پورا مہینہ بھی زور سے بولو سب مل کر غم کا مہینہ نہیں، اسی لیے شادی بیاہ بھی نہیں کرتے کہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ جہالت۔ اور پھر اس دنوں میں گوشت انڈے بھی بعض جاہل لوگ نہیں کھاتے غم کی وجہ سے، تو پھر بھوکے دے رہو نا، اس سے اچھا ہے تو 9-10 کا روزہ رکھو۔ اور سبزی کھانے کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے، کھلی جہالت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہوئے تمہارے نزدیک؟ کیا اس وجہ سے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے اس لیے بڑھا ہے؟ اگر یہی وجہ ہے، اور بلا شبہ بے شک لوگوں کے خیال کے مطابق تو یہی وجہ ہے کہ امام حسین شہید ہوئے اس لیے جو یہ دن بڑھا، حالانکہ غلط ہے، تو میں زور دے کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کی وجہ سے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہا جا سکتا، نہ محرم کی 10ویں تاریخ کو غم کی تاریخ، کوئی غم نہیں، اسلام میں اس کی کوئی تاریخ، کوئی غم کا مہینہ بھی نہیں ہے، کوئی غم کی تاریخ بھی نہیں۔ اللہ کے راہ میں شہید ہونا مومن کے لیے، پورا مجمع بولو بے شک، غم کی بات نہیں، کہیں بولو غم کی بات ہے، بلکہ خوشی کا سودا۔ شہید ہونا تو مومن کا عین مقصد ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی رات کو وضو کر کے سویا اور اسی رات وضو کے ساتھ انتقال ہو گیا تو فرمایا شہید ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے شہید ہونا۔ کسی شاعر نے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میں چاہتا ہوں، حضور کیا فرما رہے دیکھو، کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بار بار شہید ہو جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار شہید ہو جاؤں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری دلی خواہش ہے، تو شہید ہونا کوئی غم کی بات بولو زور سے نہیں۔ شہید ہونا تو وہ چیز ہے جس کی دعا دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی بولد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید ہونا عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی موت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی مدینے پاک کی موت نصیب فرما۔ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اس کے لیے، مل جائے تو اس سے بڑا خوش قسمت کوئی انسان نہیں، اور نہیں ملی تو جو دعا کریں گے نا تو اللہ وہ درجہ ضرور عطا فرمائے، یقین ہونا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا فزت ورب الکعبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، شہید تو وہ چیز ہے شہید ہونا کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر جب حملہ ہوا قاتلانہ اور آپ گر گئے نیچے تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، جب شہید ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جب ان پر حملہ ہوا تو کیا بولے معلوم ہے؟ رب کعبہ کی قسم فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، نہ آج ہم شہید ہونے کو غم کی بات بنا رہے ہیں، یہ سب کھلی جہالت ہے۔ پہلے شیعہ لوگ کرتے تھے، لکھنؤ کے اور عراق ایران کے خاص، اس کو دیکھا دیکھی یہ اہل سنت والجماعت جو اپنا کہتے ہیں حنفی مذہب کے لوگ ہیں یا اہل بدعت، انہوں نے تماشا کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا تعزیے بنانا شیعوں نے،
اب انہوں نے پکڑ لیا، صرف اب شیعہ لوگ صرف تعزیے کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ سوچیے اور غور کیجیے، یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں دوسروں تک پہنچائیے آپ۔ ہماری کمزوری کہ ہم لوگ پہنچاتے نہیں۔ کیا اتنی عظیم اور بڑی چیز جس کی تمنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شہید ہونے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کی دعا مانگی ہو اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی کرم اللہ جو نے اپنے آپ کو کامیاب بتلایا ہو، کیا وہ غم کی چیز ہو سکتی ہے شہید ہونا؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ غم کا دن، غم کی تاریخ یا غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟ یعنی جو چیز خوش ہونے کی ہے وہ غم ہونے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ شہید ہونا تو اسلام میں خوشی کی چیز ہے، لہذا یہ غم کا مہینہ بھی نہیں اور غم کی تاریخ بھی نہیں۔ 10ویں محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں اور 10ویں تاریخ غم کی تاریخ نہیں۔ اگر شہید ہونے کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ یا کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن جاتا تو پھر پہلی تاریخ محرم کو غم کی تاریخ کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ اسی تاریخ کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ یاد رکھنا یہ سب چیزیں۔ کون سی محرم کو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے؟ پہلی محرم، زور سے بولو، پہلی محرم کو۔ تو پھر پہلی محرم کو غم کیوں نہیں مناتے؟ اس دن تعزیہ کیوں نہیں نکالتے عمر فاروق کے نام پر؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی محرم کو شہید ہوئے تھے۔ آگے سنیے، اسی طرح ذی الحجہ، مہینہ ذی الحجہ کا، اور اسی مہینہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کیوں نہیں مناتے؟ کیوں کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی النورین جن کو کہا جاتا ہے، وہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہی کو شہید ہوئے۔ تو پھر حضرت عثمان کے لیے بھی تعزیے نکالنے پڑیں گے آپ؟ اس وقت کیوں نہیں نکالتے؟ وہ بھی تو شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے 18 ذی الحجہ کو۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ بھی غم کا منائیں گے۔ آگے آئے گا، دیکھیے آپ، اسلام میں تو کوئی مہینہ، کوئی تاریخ ایسی نہیں جس میں مسلمان اللہ کے راہ میں شہید نہ ہو۔ تو 12 مہینے 365 دن تعزیے نکالے کریں گے، پھر تو آپ کو خوشی کا کوئی دن ہی نہیں آئے گا۔ اور ان کی اور شوال کا مہینہ بھی غم کا مہینہ پھر کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے یہ شوال کے مہینے میں شہید، عمر فاروق رضی اللہ عنہ محرم میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ میں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی مہینے میں ذی الحجہ کی، ان کا شوال میں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذی الحجہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہیں، میں نے کون سا بتایا؟ شوال کے مہینے۔ زور سے بولو بھائی، کون سا؟ شوال۔ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ان میں شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کی مبارک لاش کے ساتھ جو سلوک کیا ہے جاہل، اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور فرمایا تھا، عمی سید الشہداء، میرے چچا جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ۔ تو دیکھو جنت میں مقام ملتا، دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی۔ یہ چند مثالیں پیش کی ہے، ورنہ اسلام کے اتہاس میں کون سا مہینہ اور کون سے تاریخ اور کون سا دن اور رات ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان یا اسلام کی عظیم شخصیت شہید نہ ہو؟ بھائی بولو، کوئی مہینہ خالی ہے؟ اسلام کی تاریخ تو کفن بردوش مجاہدوں اور شہادت کے متوالوں اور سرفروشوں کے کارناموں سے بھری پڑی۔ پورا سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی خالی جس میں اللہ والوں نے اللہ کے لیے جان نہ دی۔ تو کیا تم 12 مہینے روزانہ تعزیے ہی بناتے رہو گے، روزانہ جلوس نکالتے رہو گے؟ یہ لوگ بھی شہید ہوئے۔ سوچئے، کیا ربیع الاول کا غم کا مہینہ نہیں ہے؟ ربیع الاول کہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو سارے نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کے ماں باپ قربان، سرکار مدینہ، بولو زور سے، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا اسی تاریخ کو تشریف لائے 12 ربیع الاول۔ تو امت کے لیے غم کا مہینہ نہیں 12 ربیع الاول؟ اس دن بھی تعزیہ نکالو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن تعزیہ کیوں نکالتے؟ صرف امام حسین کی وجہ، وہ تو شیعوں کا کام ہے۔
بھائی ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں 12 مہینہ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو 12 ربیع الاول کو بھی تعزیہ نکالو۔ اس وقت بلی میاں میاں ہو کے سب بیٹھ جاتی، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کسی شہید کی شہادت کے واقعے سے کچھ کم نہیں۔ کیا کچھ کم غم کی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چل جائے، پوری امت یتیم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے۔ اگر غم کا دن ہوتا تو ربیع الاول کا ہوتا، غم کی تاریخ ہوتی تو 12 ربیع الاول کی ہوتی، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ بھائی زور سے بولو، بے شک ہے کہ نہیں؟ ہاں پھر آخر کس کا غم مناؤ گے تعزیہ بنا کر؟ یہ دیکھو، پھر آخر کس کا غم مناؤ گے تعزیہ بنا کر؟ اور کس مہینے اور تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہو گے؟ اور کس مہینے اور تاریخ میں خوشی کا کام شادی بیاہ کرو گے؟ پھر تو تم کو شادی بیاہ کا موقع ہی نہیں ملے گا، 12 مہینے روز تعزیہ، تمہاری شادیاں بھی بند ہو جائے گی پھر ہمیشہ کے۔ اگر مسلمان اسی طرح غم مناتا رہے اور شہید ہونے اور وفات کی تاریخوں میں کو غم کی تاریخ مانتا رہے تو پھر مسلمان کی خوشی کا نام لینا بھی حرام ہو جائے۔ لہذا 10ویں محرم کو غم منانا اور اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ کھلی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس سے کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی دن خوشی منانے کے لیے خالی نہ ملے گا مسلمانوں۔ گویا مسلمان کی ساری زندگی غم کی غم ہو جائے گی، غم ہی غم، بس غم ہی غم، خوشی کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شہادت خواہ کسی کی بھی ہو، یہ کوئی غم کی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مہینے یا کسی تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ بنا کر خوشی کا ہم ہر کام چھوڑ دیں۔ یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے شہید ہونے کو دیکھ کر، کسی کی وفات کو دیکھ کر ہم اس کو غم کا مہینہ یا غم کی تاریخ سمجھ لیں اور خوشی کے کام بند کر دیں۔ اسی طرح محرم یا محرم کی 10ویں تاریخ کو بھی غم کا مہینہ، غم کی تاریخ کے نام شادی بیاہ بند کر دینا یہ کھلی جہالت اور نادانی، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب جہالت ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ لہذا ان تعزیوں کو بنانا، اس میں پیسے دینا، اس میں شریک ہونا یا اس کی کمیٹی بنانا یا اس کو دیکھنے جانا، یہ سب گناہوں کے کام۔ زور سے بولو، یہ سب گناہوں کے کام۔ بعض نادان یہ آگے حسین کے غم میں رضی اللہ عنہ تعزیہ بناتے ہیں، ماتم اور نوحہ خوانی اور طرح طرح کی خرافات اور بدعات کرتے ہیں۔ بھلا اسلام میں اس کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام انسانوں کو دنیا کے جھمیلوں اور رسم و رواج سے نکال کر سادگی پسند بنانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ اس قسم کے بیکار کام میں مبتلا ہونے کے لیے۔ اسلام تو لوگوں کو اچھے کام سکھانے کے لیے آیا ہے، بیکار کام سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی اجازت اور اس کا ثابت ہونا اہل سنت کی کتابوں میں بھی نہیں اور نہ شیعوں کی کتابوں۔ یہاں سے لکھا ہے، دھیان سے سنو۔ اہل بدعت کے بڑے امام رضا رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں تعزیہ بنانے کو حرام لکھا ہے۔ سب مل کر بولو، امام رضا نے کیا لکھا ہے؟ امام احمد رضا رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ تعزیہ بنانا، اس کو غم مہینہ ماننا، یہ سب گناہ کا کام، اور انہی کے ماننے والے تعزیہ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح شیعوں کی کتابوں میں بھی اس کو حرام لکھا ہے۔ شیعوں کی کتابوں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا۔ اہل سنت کے تمام فرقے تعزیہ بنانے کو حرام اور بدعت ہونے کو بتلا رہے ہیں، کسی کا اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ سب اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ خود شیعہ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور بردباری کی لوگوں کو بھی تلقین کی۔ جب ان کو گھاؤ لگے تلواروں کے اور نیزوں کے تو سب کو صبر کی تعلیم دی، اور رونے دھونے سے، وہ مرنے سے پہلے شہید ہونے سے پہلے سب کو منع کیا، کہ کوئی گھر والوں کو بھی کہا کہ کوئی غم نہ کرنا، میں اللہ کے راہ میں شہید ہوا۔ جب وہ حیات تھے، گھاؤ لگے تھے، تو گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ کوئی غم مت کر۔ کسی شاعر نے شعر کہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت زینب سے جو فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ شاعر نے اس کو اپنے شاعری میں نقل کیا، ماتم میں میرے چاک گریبان نہ کرنا، یعنی ماتم کرنے میں، میرے لیے ماتم کرنے میں کپڑے مت پھاڑ دو۔
گردوں کے تلے بال پریشان نہ کرنا، اور یوں بال پک کر جو ہے لوگوں کو بتلانا نہیں کہ کوئی خرافات مت کرنا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل نہ کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بین سے کچھ ہوش میں آئے شہ تنہا، پھر دیکھا جو زینب کو تو گھبرا گئے مولا، چپکے سے فرمائے ثانی زہرا سر ننگے چلی آئیں یہاں تم، یہ کیا بربادی عزت و حرمت ہوئی زینب، مرتے ہوئے آدھا سے خجالت ہوئی زینب۔ اس کا مطلب آگے آ رہا، ان تمام لوگوں کو جو حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں تعزیہ داری اور ماتم کرتے ہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کیا یہ رضامندی کا سبب بن سکتا ہے یا ان کو شرمندگی کا سبب بنا رہا ہے؟ امام حسین کے نام پر تو تم تعزیہ داری کرتے ہو، یہ تم ان کو شرما رہے ہو، تو ان کو خوش نہیں کر رہے، ان کی روح کو خوش نہیں کر رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ راہ حق میں شہید ہوئے تھے۔ شہیدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردار نہ کہو، سب مل کر بولو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی تم کو خبر نہیں وہ جنت میں کس مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردار نہ کہو، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، اپنے پروردگار کے پاس سے ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے۔ تو بھائی روزی زندوں کو پہنچائی جائے گی مردوں کو؟ زندوں کو معلوم ہے زندہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو قرآن میں ہے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردار نہ کہو، شہید اپنے پروردگار کے بہت قریب ہے، انہیں پروردگار کے پاس سے روزی بھی دی جاتی ہے، لہذا وہ زندہ ہے، انہیں مردار گمان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہیدوں کے زندہ ہونے اور روزی پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہیدوں کے زندہ ہونے اور ان کے روزی دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روحیں ہرے رنگ کے پرندوں کے قالب میں ڈھالی ہوئی ہے جنت میں، اور ان کے لیے قندیلیں ہیں، اس کو قندیل کہتے ہیں جو لٹکاتے ہیں، ایسے قندیل ہیں جو عرش سے لٹکی ہوئی ہے، عرش سے، اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر ڈالی اور فرمایا تشتہون شیئن، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا شہیدوں نے ہم کیا چاہیں گے جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں۔ شہید کیا کہتے ہیں؟ ہم جہاں چاہے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی سوال ان سے 3 مرتبہ کیا شہیدوں کی روح سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہی سوال بار بار ہو رہا ہے تو انہوں نے عرض کیا یا رب نرید ان نزداد ارواحنا ان تزداد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یا ربی نرید ان تزداد، یہ ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دو تاکہ دنیا میں جا کر آپ کے راہ میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ جنت میں ان کی روحیں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتی کہ اللہ دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمارے بدن جہاں پڑے اس میں دوبارہ جان ڈالے اور ہم دوبارہ شہید ہو جائیں، یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ تمنا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے دنیا میں آنے کا، کیونکہ جو دنیا سے چلا گیا دوبارہ آنے کا نہیں، لہذا باری تعالیٰ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ جنت میں رہ رہے۔ ترمذی میں روایت ہے حدیث جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں لوٹنے کی تمنا نہ کرے گا، مگر شہید کو شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں جو عزت ملے گی اس کی بنا پر وہ تمنا کرے گا کہ شہید ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں آؤں اور جام شہادت پیوں۔ جنت میں کوئی پہنچے گا نا اس کے بعد کوئی جنت سے باہر آنے کی تمنا بھی نہیں کرے، مگر ایک شہید آدمی ایسا ہے جو دنیا میں بار بار آنے کی اللہ سے تمنا کرے گا، اللہ دنیا میں واپس بھیج دے شہید ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ وضو کے ساتھ رات کو سونے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم یہ شہید ہونے کا درجہ اس میں بھی مل جاتا ہے۔ پھر آدمی جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ جب بھی موت دے چاہے بستر پر آئے مگر شہید ہونے کی مانگ، یہ دعا مانگنی چاہیے، بہت بڑی دعا ہے۔ آخری بات یہ ہے شہیدوں کی عزت اور یہ ہے شہیدوں کا مقام و مرتبہ۔ آخری صفحہ ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق کی خاطر حق کی راہ میں شہید ہو گئے تو وہ بلا شبہ و بے شک قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے مطابق زندہ ہے،
سب مل کر بولو، امام حسین رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور زندوں پر ماتم نہیں کیا جاتا، زندوں پر۔ کسی شاعر نے کہا ہے ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے۔ بھائی جو شہید کی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ ماتم کریں، جب شہید زندہ ہے تو ان پر ماتم نہیں کیا جائے۔ ہم زندے جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ زور سے بولو بھائی، ہم زندے جاوید کا ماتم، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آخری بات، جب 10ویں محرم کا دن عاشورے کا آتا ہے تو ہر طرف سے ماتم اور نوحے کی آوازیں آنے لگتی مسلمانوں میں سے، اور یہ ماتم کرنے والے حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، سینے کو کوچتے ہیں اور باقاعدہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور تعزیہ بنانے والے بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک شہید کا ماتم کرتے ہیں۔ شہید کا ماتم نہیں کیا جاتا، جو زندہ ہے باقاعدہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہے تو ان پر ماتم نہیں کیا جاتا، تو اب زندہ آدمی پر ماتم کرتے ہیں۔ اور وہ ایک عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے شہید ہونا، پر اگر یہ گناہ ہے جو رونے دھونے، غم منانے اور گریہ و ماتم کرنے کی چیز نہیں، لہذا یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ غم منانے کی اور ماتم کرنے کی چیز نہیں۔ یوم عاشورہ اور 10ویں محرم کی ساری عزت اور عظمت کو صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ دن تو پہلے سے ہی بڑا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور ان کے شہید ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا دن بڑا، اور 10ویں امام جو ہے محرم کا مہینہ بھی بڑا ہے۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عاشورے کا دن یعنی 10ویں محرم کا دن اور یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جب آپ مکے میں تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے یہ دن بڑا اور یہ مہینہ بڑا۔ آخری بات، فدا کر دے جو بحر دین و ایمان، سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی۔ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ان کا مرنا بھی بہتر ہے اور ان کا جینا بھی بہتر ہے۔ دنیا میں شہید ہوئے گا اور جنت میں مزے کر رہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ آپ حضرات سے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونا، اس میں کوئی شک نہیں 10ویں محرم کو ہوئے، مگر امام حسین کی وجہ سے اس دن کو بڑا ماننا یا اس مہینے کو بڑا ماننا یہ کھلی جہالت ہے۔ اس دن میں جو کرنے کا کام ہے، آخری بات سن لو کہ کیا رکھنا ہے، زور سے بولو، کیا رکھنا ہے؟ روزہ 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اللہ یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ محرم کا مہینہ، اس نسبت سے ہم نے آپ کو یہ باتیں بتلا دی۔ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچاتے ہوئے، اے اللہ تیرے دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے ہم سب کو ایمان سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ بستر پر موت دے مگر اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ الہ العالمین امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے ایمان والے شہید ہوئے اور پوری دنیا میں آج تک کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، پچھلے نبیوں میں اور پچھلے نبیوں کی امت میں جو ایمان والے شہید ہوئے، ان تمام کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہ امت جو تعزیہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، غم کا مہینہ منا رہی ہے، اللہ تو ان کو امت ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے مولا، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارا کام صرف آپ کے حکم پر بتلانا ہے۔ اے اللہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کہ جتنے لوگ گھروں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی، اور جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاص کر اس مجلس میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں،
اللہ ان کے تمام کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، اساتذہ جن سے ہم نے سبق پڑھا، اللہ ان سب کی پوری امت کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کے ایک باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرما، ان کی روحوں کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہیدوں کے ساتھ ان کی روحوں کو جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کو آپ معاف کر دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ رب رحیم ہیں، آپ رب کریم ہیں، آپ رب غفور الرحیم ہیں، آپ مخلوقات میں ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں رب، اے اللہ رحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے، پوری امت کا قبر میں کیا حال ہے ہمیں کچھ خبر نہیں، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے، سب کو معاف فرما دے، آپ رحیم و کریم ہیں، آپ نے خود فرمایا میری رحمت زیادہ میرے غصے سے، اے اللہ تو اپنی رحیمی کی شان دکھا کر پوری امت کی، پچھلے نبیوں کی امتوں کو جو ایمان لائے سب کی بخشش فرما، اے اللہ ہم بھی اپنی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جب ہماری موت کی باری آئے ہماری بھی عاجز آپ مغفرت لکھتے ہیں، اے اللہ ہماری سب کی بخشش فرما، یہ بہت بے وفا دنیا ہے، مرنے کے بعد کوئی قبر پر آتا بھی نہیں، اے اللہ اس سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما، قیامت بہت قریب ہے، اے اللہ بہت زلزلے ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی، ابھی راجستھان میں زلزلہ آیا 4-5 دن پہلے آپ نے دیا، اے اللہ 4 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں 4 جھٹکے اور اتنے خطرناک تھے کہ لوگ چلا کر باہر جا رہے تھے، اور وہاں کے کسی امام صاحب کا ہم نے آواز سنی جنہوں نے وائس میسیج بھیجی کہ فجر کی نماز میں اتنا بڑا مجمع تھا جیسے جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، اے اللہ یہ امت میں بڑی غفلت ہے، پریشانی آتی تو آپ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ جمعے کی نماز کی طرح مسجدوں کو 5 وقت میں آباد کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما، اے اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کھانے سے حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں، اے اللہ حرام اور شک والی روزیاں کھانے سے حفاظت فرما، ہمارے اسلم بھائی ان کی بیوی کا آپریشن ہوا اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما، اور ان کے کسی بھائی کا مسئلہ ہے اللہ ان سب کو پوری طرح، اور ہمارے سب یہ جہاں بیٹھے ان سب کے بیماروں کو، ہم سب لوگ بیمار ہیں ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی، دل کے بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو ظاہر باطن دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں لمبی عمر ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ کا دین کا کام کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں، اے اللہ آپ کا دین کا کام کرنے کے لیے لمبی عمر مانگتے ہیں، ہم سب کو مکمل شفا عطا فرما کر لمبی عمر عطا فرما کر اپنے دین کا کام لے لیں، اے اللہ قیامت بہت قریب ہے اور امت اس کو دور سمجھ رہی ہے، ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی ہے، بے حساب بارش ہو رہی ہے اے اللہ اس بارش کو وہاں پہنچا دے جہاں ضرورت ہے، ہمارے علاقوں سے ہٹا لے مولا، کھیت بھر گئے، وادیاں بھر گئی، ندیاں بھر گئی، لوگ بہت پریشان ہیں، اے اللہ کتنے لوگ پانی میں کھینچا گئے، جانور کھینچ گئے، لوگ مر گئے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تو حالات سنتے ہیں مولا، اے اللہ اس بارش کو وہاں پہنچا دے جہاں ضرورت ہے، آپ رب رحیم ہیں، رب کریم ہیں، اپنی مخلوق پر رحم فرما کر اس بارش کو وہاں بھیج دے جہاں ضرورت ہے، اے اللہ بہت علاقے ہیں جہاں ایک قطرہ بارش نہیں، سب جگہ رحمتوں اور برکتوں والی بارش نصیب فرما، اے اللہ جن کے مکان ٹوٹ گئے انہیں مکان عطا فرما، جن کے جانور چلے گئے انہیں دوبارہ جانور عطا فرما، اے اللہ جن کے گھر والے چھوٹ گئے اللہ ان سب کو ان کے گھر والوں تک واپس پہنچا دے، اے اللہ اس ماحول میں مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی سے لوگوں کو بچاتے ہیں، ان سب کا اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا آخرت کی فکر نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کو وارث بنا دے، اے اللہ جن کی جو نیک تمنائیں ہیں، دکانیں کھل رہی ہے اللہ ان کی دکانوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی دکانیں ہمیشہ بھری رہیں، اے اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، اس مسجد میں ہر سوموار کو جو لوگ خدمت میں لگے ہیں اے اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی ہر پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ امت کے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کی بیٹیاں اور بیٹوں کے رشتے باقی ہیں اے اللہ ان کی تقدیریں بلند فرما، اے اللہ ان کے نصیبیں بلند فرما، اے اللہ جو طلاق والی بہنیں ہیں، بیوائیں ہیں اے اللہ اور جوان ہیں ان سب کو اچھا ٹھکانہ نصیب فرما، اے اللہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں
اللہ راستے کا کام پہنچانا، منزل تک پہنچانا آپ کے ہاتھ میں، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، اور جن کی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے ہیں کہ اللہ ان اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر باقی فرما، انہیں اعمال پر باقی رکھنا، تیرے دین پر باقی فرما۔ اے اللہ سود اور بیاج کے کاروبار سے امت کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے توبہ کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں میں بہت لوگ اس کام میں گھسے ہوئے ہیں، اے اللہ بیاج اور سود کے کاروبار میں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اے اللہ بھی جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، خبریں آئیں، تمام مرحومین کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، اے اللہ آپ کے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔